اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کی انوکھی داستان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ گہرے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ کیسی محبت! ہجرت کی رات میں پہاڑ پر چڑھنا ہے، غار سور میں جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، حالانکہ آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال چھوٹے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 17 سال چھوٹے تھے۔ قابل غور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زیادہ بوڑھے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چڑھیں گے تو پاؤں مبارک سن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چڑھائی کیسے چڑھیں گے؟ ایسا خطرناک راستہ ہے۔ ابو بکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اوپر چڑھے۔ کیسی قربانی، کیسا صبر، اور اس مصیبت کو نعمت محسوس کر رہے ہیں۔ وطن چھوٹ رہا ہے، گھر والے چھوٹ رہے ہیں، کاروبار چھوٹ رہا ہے، لوگ جان کے دشمن ہیں، پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھوں پر بیٹھیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر لے کر چلتا ہوں۔ آج اگر کوئی مصیبت آ جائے، اگر کسی امام صاحب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی بزرگ ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سور میں صاف کرنے کے بعد لٹاتے ہیں، اور کیسے لٹاتے ہیں؟ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سو جائیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تھکے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہے، سارے سوراخ بند کر دیے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کہیں سے کوئی موذی جانور نہ آ جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک سوراخ رہ گیا جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ ادھر سانپ ہر روز آتا اور دیکھتا کہ سرور کائنات تشریف لائے ہیں یا نہیں، مگر آ کر واپس چلا جاتا۔ اتفاق سے ایک دن آیا تو دیکھا سارے سراغ بند ہیں۔ اس کو غصہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں کو ڈس لیا۔ سانپ کا کاٹنا کوئی معمولی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، بہت برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گر پڑے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت کیا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اچھے ہو گئے۔ آج جس کو مصیبت سمجھتے ہیں، اس کو وہ نعمت سمجھ رہے تھے۔ مسلمان کا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔